سرگودھا جہاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما گفتگو کر رہے ہیں۔ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جو بیرا شریف کی تاریخ ہے یہ کہ چھپی ہوئی نہیں ہے، جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں پھر اس وقت ہمارے جو اضلاع ہیں جیلم ہے اور راولپنڈی ڈویژن ہے، سرگودھا ہے، یہ سارے تو ہے ہی، لیکن ان کے جو معتقدین ہیں وہ اوورسیز تک پھیلے ہوئے ہیں، اور جو ان کا ایک کردار رہا ہے تحریک پاکستان میں 1906 سے یہ جو فیملی ہے، یہ جو خاندان ہے، یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا رہا ہے ہندوستان کی سیاست میں اور اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں، اور پھر محسن شاہ صاحب بھی میرا خیال ہے یہیں پہ ہیں، اور تمام لوگوں نے یہ جو خاندان ہے، ہم لوگ تو وسیلے والے لوگ ہیں، ہم تو وسیلہ مان کے چلنے والے لوگ ہیں، اور جس طریقے سے یہ آج خاندان شامل ہوا ہے تحریک انصاف میں، یہ اس امر کا بھی ثبوت ہے کہ عمران خان کی جو قیادت ہے، یہ بات سب کے سامنے ہے، جس طرح سے عمران خان نے پاکستان کے اندر حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے اور جو یہاں پہ اسلام کے لیے جو عالمی خدمات سر انجام دیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں، یہ وزیر خارجہ تھے، وہ جو یونائٹڈ نیشنز میں تقریر جو عمران خان نے کی، اس کے بعد ہمارے فورن آفس نے جو شاہ محمود قریشی صاحب کی سرکردگی میں جس طریقے سے عالمی سطح کے اوپر جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا معاملہ اٹھایا، وہ آپ کے سامنے ہے، اور میں آپ کو بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی رگ رگ میں جو عشق رسول کا، جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو ایک فلسفہ ہے، وہ عمران خان کی رگ رگ میں ہے اور ہر مسلمان کی رگ رگ میں ہے، لیکن لیڈرشپ کی طرف سے عالم اسلام کی جو لیڈرشپ عمران خان نے اس سلسلے میں کی، اس کی مثال نہیں ملتی، اور آج یہ پاکستان کے فورن آفس کی وجہ سے، عمران خان کی لیڈرشپ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا کہ آج دنیا جو ہے وہ اسلامو فوبیا کے خلاف ایک پورا دن مناتی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس کو اپروو کیا۔ اس خطے کی سیاست میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ بھی عامر کیانی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو نارتھ پنجاب ہے، یہاں پہ تو نون لیگ کا ویسے ہی صفایا ہو چکا تھا، لیکن جو راہ سے جڑی رہی سے کسر سی وہ آج پوری ہو گئی انشاءاللہ۔ پیر فاروق شاہ صاحب نے، اور میرا بہت احترام کا تعلق ہے اس خاندان سے، بڑا پرانا تعلق ہے، جب یہ نون میں بھی تھے اسی تے گوڈے گٹے نو ہاتھ لوا کے اپنا کام کاری لیندے سے، لیکن یہ ہے کہ اب تو ہمارے فلسفے، ہمارے قافلے کا حصہ ہیں، ہمارے یہ محترم جو سارے بزرگ ہیں، یہ آگے اس معاملے کو لے کے چلیں گے، اور سرگودھا میں تو آج میرا خیال ہے عملی طور پہ نون لیگ ختم ہو گئی ہے اس فیصلے سے، اور انشاءاللہ تعالی پورے نارتھ پنجاب میں اور ادھر جو ہے جو اثرات آئیں گے وہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ پھر اس میں یہاں پہ جو تعلیم کے لیے مدارس کے نیٹ ورک کا جو سلسلہ جو پیر صاحب نے، پیر کرم اللہ شاہ صاحب نے، اور پھر بعد میں امین الحسنات صاحب نے جس طریقے سے اس کو بڑھایا، اور جو تعلیمی خدمات ہیں وہ تو ایک اس کے لیے ایک علیحدہ پورا چیپٹر درکار ہے، جس قسم کے یہاں پہ کیا، اور پھر جو ماڈرن ایجوکیشن اور مدرسہ ایجوکیشن کو جس طریقے سے انہوں نے آگے بڑھایا، وہ بھی اس کی اپنے آپ کے سامنے ہیں جو خدمات ہیں، اور پورے علاقے میں سب سے بڑا مدرسوں کا جو ماڈرن مدرسوں کا نیٹ ورک ہے وہ اس بھیرا کی جو خاندان ہے، جو گدی ہے، اس کو یہ جاتا ہے کریڈٹ۔ تو میں ایک تو تمام جو آج یہاں پہ اب مجھے بتایا تھا، پیر فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے جلسے کا انتظام نہیں کیا تھا، صرف میڈیا کا انتظام کیا تھا، لیکن باہر تو جلسہ ہو ہی گیا ہے، سینکڑوں لوگ جو ہے ماشاءاللہ یہاں پہ آئے ہیں، اور یہی ایک فضیلت ہے اور ایک قدرت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساری لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کے پہلے ہی جو ہے ہم آپ کے معتقدین میں شامل ہیں، ہم آپ کو ساتھ لے کے چلنے ہیں، اور آج ہماری ساری مین لیڈرشپ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آئی ہے، اور انشاءاللہ آپ کے مشورے سے، آپ کی صلاح سے انشاءاللہ اس علاقے کی سیاست کو جو رخ ملے گا وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تحریک انصاف کی کامیابی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے جی، دیکھیں پاکستان کے اندر یہ جو حالات ہیں، اس میں الیکشنز کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پاکستان میں آپ جو مرضی کر لیں، معیشت نہیں ٹھیک ہو سکتی جب تک سیاست ٹھیک نہ ہو۔ پہلے آپ سیاست ٹھیک کریں، پھر معیشت ٹھیک ہوگی، اور اسی لیے ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں۔ آج جو عام آدمی کی حالت ہے، جس طریقے سے آج عام آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے،
کچن کا خرچہ چلانا مشکل ہو گیا ہے. یہ اس وجہ سے ہے، آج سے 9 مہینے پہلے تو یہ حالات نہیں تھے. یہاں پہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں ان کے نتیجے میں پاکستان میں ایک روبہ زوال ہوا، پاکستان کے اندر ایک سیاسی ابتری پیدا ہوئی. اب انشاءاللہ تعالی ہم پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، اور اب ہمارے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ استعفے کل جس طریقے سے منظور ہوئے، جناب پرویز اشرف صاحب نے، انہوں نے اپنے کمرے کے اندر سرنگ بنائی ہوئی ہے. جب بھی ہم استعفے لے کے جاتے ہیں وہ سرنگ سے باہر نکل جاتے تھے. اب کل انشاءاللہ ان کو یہ علاج ہوا ہے. اس وقت 64% پاکستان میں جو نشستیں ہیں وہ خالی ہو چکی ہیں، باقی 36% رہ گئی ہیں. ان کے اوپر الیکشن جو ہے وہ کرانا لازمی ہے، اور الیکشن کے بغیر معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس لیے انشاءاللہ ہم جلد از جلد الیکشن کی طرف بڑھیں گے اور اس خطے کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. جی جی پیر صاحب دعا کرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، یہ میرا فرض بنتا ہے، میرے پاس جو اتنے موقر محترم بزرگ تشریف لائے ہیں میں انہیں خوش آمدید کہوں اور اپنی آنکھوں اور دل پہ بیٹھا ہوں. میں شکر گزار ہوں صاحبزادہ نور اللہ قادری صاحب کا، جن سے میری محبت کا رشتہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں. اور جب ہمارے معاملات جس بھی حوالے سے ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے چلتے رہے. آج بھی ہم نے اپنا ہاتھ انہیں کے ہاتھ میں دیا ہے. میرا پیر خانہ سیال شریف ہے، وہ کافی عرصے سے ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہے. ہمیں بھی حکم فرماتے تھے، لیکن چونکہ پہلے ایک جماعت کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ تھا، اس وقت ہم اس حکم کی تعمیل نہیں کر پائے. آج ہم اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. میں یہ بھی گزارش کروں کہ وقت گزرتا ہے نا، اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں اور پھر کوئی چیز ہے جو ہے وہ سامنے آتی ہے. میں اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، لیکن جناب محترم شاہ محمود قریشی صاحب یہ ہمارے خاندان کے سربراہ ہیں اور یہ ہمیں از حد احترام ہے ان کا ہمارے خاندان میں، ہمارے گھروں میں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جس طرح پہلے ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں وہ پھیرتے رہیں گے. میں خاص طور پہ محترم جناب اسد عمر صاحب کا، میں نے 5 سال ان کے ساتھ اسمبلی میں گزارے ہیں. جب بھی انہوں نے گفتگو کی، قیم گفتگو کی، دلائل کی گفتگو کی، متاثر کرنے والی گفتگو کی. آج یہ ہمارے یہاں آئے، ہم اپنا دل آپ کے راستے میں بچھاتے ہیں. وہ جو ہے نا فواد آیا سواد آیا، وہ بھی اس سارے عمل میں برابر کے شریک ہے. میرا جس پارٹی سے تعلق رہا ہے، میرا اچھا وقت گزرا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں اب دعا یہ کرتا ہوں کہ میرا اگلا سفر بھی زندگی کا اور سیاست کا اچھے انداز میں گزرے، کہ جاتے ہوئے کوئی شکایت نہ کرے. وہ ہمارے محترم عامر کیانی صاحب تشریف فرمائے، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور بے شمار اور ہمارے سید پیرزادہ صاحب تشریف فرمائے، جی بنگالی شریف، میں ان کے لیے بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور دعا گوں جو توقعات آپ کی ہیں ہم سے، ہم اس کو پورا کر سکیں. آپ کا سب کا بہت شکریہ. دعا، دوا، اختتام نور اللہ قادری سے. قریشی صاحب ایک بات ضرور بتائیے گا، آپ لوگوں نے اتنی جدوجہد اس ملک میں الیکشن کے لیے کی اور آپ لوگ کر رہے ہیں، اسی شدت سے تمام جمہوری طاقتیں اس
کو روک رہی ہیں اور ان کے خیر خواہ نہیں کر رہی، غیر جمہوری اور جمہوری کی دو بھی. تو اب جو ہے آپ نے 2 اسمبلی کی تحلیل کر دی ہے، لیکن ایک مخصوص ایجنڈے کے ذریعے مخصوص دانشور ایک چیز پھیلا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب الیکشن نہ ہو، یہ الیکشن جنرل الیکشن کے ساتھ ہو جائیں، یہ الیکشن قومی کے ساتھ ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے، ملک میں ایمرجنسی لگ جائے. ان حالات میں پھر آپ کی کیا اسٹریٹجی؟ دیکھیے کیا سرائیاں تو ہیں اور چلتی رہیں گی، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے آئین کیا کہتا ہے اور ملک کی ضروریات کیا ہے. آئین کہتا ہے جب 2 اسمبلیاں آئینی تقاضوں کو پروئے کار لاتے ہوئے تحلیل ہوئیں تو 90 دن کے اندر انتخابات، 90 دن حد ہے، اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، 90 دن کے اندر انتخاب کروانا لازم ہے. اور اگر 90 دن کے اندر نہیں کراتے تو یہ آئین شکنی ہوگی. نمبر 1. اب جیسے کہ پہلے کہا گیا 2 اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، قومی اسمبلی کی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ مستعفی ہو گئے، اور بلوچستان اور سندھ کی اسمبلیوں سے جب تحریک انصاف کے صاحبان اور ممبران علیحدہ ہوتے ہیں تو 64% ملک کی سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں. جب 64% ملک کی سیٹیں خالی ہو جائیں اور معیشت کا یہ حال ہو تو منطقی تقاضا یہ ہے کہ جنرل الیکشن ان کے ساتھ کروا دیے جائیں. اور ہمارا پہلے دن سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ ملک کی ضرورت یہی ہے کہ فی الفور الیکشن کروا دیے جائیں. 71% لوگوں کی یہی توقع ہے، اور جو ایک لیٹسٹ اوپینین پول ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان کے 71% عوام فوری الیکشن کا مطالبہ اور تقاضا کر رہے ہیں. جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ ملک و ملت کی خدمت نہیں کر رہا، وہ معیشت کو مزید بحرانی کیفیت کی طرف دھکیل رہا ہے، اور وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا. کراچی جیسے الیکشن اگر ملک میں ہوتے ہیں تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. وہ عوام جس الیکشن کو قبول نہیں کرے گی اس الیکشن کی وہ وقت نہیں رہے گی. پاکستان کی ساکھ، جمہوری عمل کی ساکھ متاثر ہوگی. آج آپ دیکھیں حکومت کے جو حلیف ہیں، ہمیں چھوڑیے، تحریک انصاف تو ایک حزب اختلاف کی جماعت ہے اور ہم اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، حکومت کی حلیف جماعت MQM پاکستان نے بھی کراچی کے الیکشن کو مسترد کر دیا ہے. آپ نے پہلے کیا تھا، 1 روز پہلے 2 روز پہلے تحریک انصاف نے، اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کے ذریعے اس سارے عمل کو مسترد کیا تھا. آج حکومت کے حلیف وہی کہہ رہے ہیں. پیر امین الحسنات کی PTI میں شمولیت کے موقع پر سرگودھا میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے.